بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، فویل للذین، بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر عوام سے کہتے ہیں، پبلک سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا به ثمنا قلیلا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، تھوڑی سی آمدنی کما لیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بڑی خرابی ہے ان پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے. کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، اور بڑی خرابی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ وصول کرتے ہیں. یکسبون، جو وہ وصول کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان علماء یہود کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور ان کے لیے وعید کو بیان فرما رہے ہیں اور تباہی اور ان کے لیے
جو ہلاکت ہے وہ بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ علماء یہود کیا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں گھڑ لیا کرتے تھے. جو تورات نامی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی، ان کتابوں میں وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنی طرف سے کچھ باتیں گھڑ لیا کرتے تھے. اوپر کی آیتوں سے اللہ رب العزت نے علماء یہود کا پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو تورات کو نہیں جانتے تھے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ سے ذکر کیا، جو ان پڑھ عوام تھے. اب ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت علماء یہود کے لیے جو تباہی اور بربادی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لکھ دیا کرتے تھے. یعنی لکھنے سے مطلب یہ ہے کہ تورات میں وہ باتیں نہیں ہوتی، لیکن اپنی طرف سے عوام سے یہ کہتے کہ دیکھو یہ باتیں تورات کے اندر ہیں. مثال کے طور پر علماء یہود عوام سے، یہودیوں سے کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ دیکھو تمہیں اللہ رب العزت جو ہے معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں ہی جانا ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں ہے. اور کہتے تھے کہ تم تو بڑے پاک باز انسان ہو، تم کیوں جہنم میں جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے، تم اللہ کے مقرب بندے ہو. اور کہتے تھے کہ جہنم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں، ہم تو اللہ کے نافرمان نہیں ہیں. عزیر ابن اللہ بعض جگہ پر فرمایا اور بعض جگہ پر فرمایا کہ جنت تو ہمارے لیے ہے. تو اس قسم کی باتیں علماء یہود ان یہودی عوام سے کہا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سب کے سب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جو بات تورات کے اندر نہیں تھی وہ اپنی طرف سے گھڑ کر کے کہا کرتے تھے. یہ کس لیے کہا کرتے تھے یہ لوگ؟ تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے کچھ روپے اور پیسے کما لیں. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے وہ تھوڑی سی آمدنی حاصل کر لے اور عوام کے اندر ان کا وقار اور وقات رہے. ان کی دھاک عوام میں بیٹھی رہے اور عوام ان کو بہتر سمجھتے رہے کہ دیکھو ہم جس طرح چاہتے ہیں اسی طریقے سے یہ ہمیں بتا رہے ہیں. تو اس قسم کی باتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے. اسی کو بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو تورات کے اندر نہیں تھی اپنے ہاتھوں سے یہ رد و بدل کر دیا کرتے تھے. تورات کے اندر گویا کہ تحریف کر دیا کرتے تھے، بس من مانی باتیں کیا کرتے تھے، گویا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے یہ باتیں لکھ رہے ہیں. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان پر یہ تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے بھی جو یہ آمدنی اس کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں. ایسی آمدنی بھی ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بننے والے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ آتی تھے دوزخ نہیں چھوئے گی. الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن ہی. ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی جائیں تو جہنم کی آگ ہمیں بس چند دن ہی چھوئے گی، ہم چند دن ہی جہنم میں رہیں گے، پھر اس کے بعد باہر نکل آئیں گے.
تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ان سے پوچھ رہے ہیں قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، پیغمبر آپ کہیے کیا تم نے اللہ سے کچھ عہد لے رکھا ہے؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، کیا تم نے اللہ سے کچھ عہد لے رکھا ہے کہ اللہ نے تم سے عہد کر لیا ہو؟ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، کہ اللہ اس عہد کے خلاف نہیں کریں گے؟ کیا کوئی اللہ نے تم سے عہد کیا ہے کہ بس تمہیں جو ہے چند دن ہی جہنم میں رہنا ہے پھر جہنم سے تمہیں نکال دیں گے؟ کوئی عہد ہے اللہ کی طرف سے تمہارا کہ اللہ نے تم سے عہد کیے ہو؟ کوئی عہد و معاہدہ اللہ نے تم سے کر لیے ہو کہ اللہ رب العزت اپنی ان باتوں کی کوئی خلاف نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے؟ کوئی عہد ہے اللہ کی طرف سے تم پر جو تم اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہو؟ اسی کو فرما رہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ذمہ داری ٹھہراتے ہو، لگاتے ہو؟ ام تقولون علی اللہ، کیا تم اللہ پر ذمہ داری لگاتے ہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو، جو تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے، جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہو کہ تمہیں آگ جہنم کی چھوئے گی نہیں، اور چھوئے گی بھی تو بس چند دن ہی کے لیے، پھر تمہیں باہر نکال دیا جائے گا؟ کوئی ایسا عہد ہے تو بتاؤ، اس پر کوئی سند اور کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ کوئی تو دلیل نہیں ہے جو اللہ نے اس طرح تم سے عہد کیا ہو۔ بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بلا کیوں نہیں آگ چھوئے گی؟ بلا تم جو کہہ رہے ہو کہ آگ نہیں چھوئے گی، کیوں نہیں چھوئے گی تمہیں آگ؟ تم جہنم میں کیوں نہیں جاؤ گے؟ من کسب سیئۃ، جو کوئی بدی کمائے گا، من کسب سیئۃ، جو کوئی بدی کمائے گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کی خطائیں اسے گھیر لے گی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کی خطائیں اسے گھیر لے گی، اس کے گناہ اس کو گھیر لیں گے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پر یہی لوگ جہنم کے، دوزخ کے، آگ کے باسی ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے گناہ اس کو گھیر لیں گے، چاروں طرف سے گھیر لیں گے، جس نے بدی کمایا ہو۔ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دوزخ میں گئے بھی تو چند دن کے لیے ہی، پھر اس کے بعد ہم نکالے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ضابطہ اور قانون کیا ہے؟ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے، وہ گویا کہ اللہ کی نظر میں کافر ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ اور تم یہ گویا کہ کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہو کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم جو ہے نکالے جائیں گے۔ تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت گویا کہ ہمیشہ رہنے والی شریعت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہارا کہنا غلط ہے، تمہارا کہنا یہ غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہے۔ جب پیغمبر آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، نبی بن گئے، اور اب ان کی طرف سے جو باتیں ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، وہ جب کہہ رہے ہیں، اب ان کو ماننا، ان کی شریعت کو ماننا تم پر اب ضروری ہے۔ اب تم سمجھ رہے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ نہیں ہے، گویا کہ تم نبی کا انکار کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا گویا کہ انکار کر رہے ہو۔ اور انکار کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے
وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے والے وہ اللہ کی نظر میں کافر ہیں، اور کافر اور کفر اور شرک یہ ایسا گناہ ہے کہ جو ہمیشہ دوزخ میں اس کے سبب سے رہنا ہے، وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ تو تم تو انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر گئے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جو ہمیشہ دوزخ میں ہی رکھا جائے گا اس گناہ کے سبب۔ اسی کو فرمایا من کسب سیئہ، کہ جو بدی کمائے گا اور اس کی وہ خطا اس کو گھیر لے گی، یعنی دوزخ کے اندر ہی اس کو اس کی خطا رکھے گی، وہاں سے نکلنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس لیے بتایا یہی لوگ دوزخ کے باسی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اچھے کام کیے، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی لوگ جنت کے واسی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور دیگر پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی ان تمام کی تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سارے کے سارے پیغمبروں کو سچا جانتے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی باتوں کو سچا جانتے ہیں، جنت اور دوزخ کو سچا جانتے ہیں، یہ تمام کی تمام لوگ ایمان والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عمل صالح بھی کرنے والے ہیں۔ ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ پر، اللہ کے پیغمبر پر، سارے رسولوں پر، جن جن رسولوں کو کتابیں ملی ان پر ایمان لے آنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو نیک عمل کیے یہ ان کے اعمال نامے میں ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ گویا کہ جنت کے واسی ہیں، یہاں سے یہ لوگ نہیں نکلیں گے، اور یہ ابد الآباد جنت میں رہیں گے۔ اور جو اللہ کا انکار کرے، وقت کے نبی کا انکار کرے، پیغمبروں کا انکار کرے، جیسے کہ یہودی علماء نے ان کو سکھایا کہ تم لوگ بس چند دن ہی دوزخ میں رہو گے پھر نکالے جاؤ گے، اور سمجھ بیٹھے کہ ہم لوگ ابد الآباد تک دوزخ میں نہیں رہیں گے، تھوڑے دن کے بعد نکل آئیں گے۔ یہ سب کے سب غلط باتیں ہیں جو تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے یہودی علماء اور یہودی عوام کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی ناراضگی کے کاموں سے بچائے رکھے، اور جن کاموں سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں ان تمام کے تمام کاموں کو اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی اور انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔